السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات کے لیے 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ کتاب ایک اسم ہے، اس کے بارے میں 4 باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جنس میں کیا ہے، مذکر ہے کہ مؤنث، عدد میں کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے، اور وسعت میں کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ ہم 3 باتیں پہلے پڑھ چکے ہیں، جنس کے بارے میں، عدد کے بارے میں، وسعت کے بارے میں۔ اعرابی حالت کا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ اعراب کہتے ہیں کسی اسم کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے معنی تبدیل نہ ہو، اسے اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب کی 2 قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کہتے ہیں اسم کے آخر میں حرکت بدل جائے لیکن معنی تبدیل نہ ہو، جیسے کتابن اور کتابن اور کتابن۔ یہ دیکھیں اسم کے آخر میں حرکت بدل گئی ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا۔ کتابن، 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 تینوں کا معنی کتاب ہی ہے۔ اسی طرح محمدن، محمدن اور محمدن، تینوں کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعراب بالحرکت کہتے ہیں اسم کے آخر میں حرکت بدل جائے، معنی نہ تبدیل نہ ہو۔ اور اعراب بالحرف کہتے ہیں اسم کے آخر میں حرف بدل جائے، معنی تبدیل نہ ہو، جیسے مسلمانی، 2 مسلمان، اور مسلمینی، اس کا معنی بھی ہے 2 مسلمان۔ مسلمون، اس کا معنی ہے سب مسلمان، اور مسلمین، اس کا معنی بھی ہے سب مسلمان۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے اعرابی حالتیں۔ اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں۔ اعرابی حالتیں: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ حالت رفع جو ہے یہ کسی بھی اسم کی اصل حالت ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم کی جو اصل حالت ہوتی ہے اسے حالت رفع کہتے ہیں۔ حالت نصب جو ہے یہ تبدیل شدہ حالت ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم کی تبدیل شدہ حالت کو حالت نصب کہتے ہیں۔ اور حالت جر بھی اسم کی تبدیل شدہ حالت ہوتی ہے، اور اصل حالت سے حالت نصب اور حالت جر میں جب اسم جاتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں جاتا ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آئندہ کلاسز میں پڑھیں گے۔ اسم کی جو اصل حالت ہے اسے حالت رفع کہتے ہیں، اور اصل حالت میں اسم کے آخر میں یا تو پیش آتی ہے یا 2 پیش، جیسے یہ دیکھیں اللہ، یہ اسم کی اصل حالت ہوگی۔ اسم کے آخر میں 1 پیش آ جائے یا 2 پیش، جیسے یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ یہ اسم کی اصل حالت ہے، محمد یہ اس کے آخر میں 2 پیش، یہ اسم کی اصل حالت ہے۔ اور حالت نصب میں یہ جو پیش ہے یہ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ، اور اسی طرح محمد 2 پیش جو ہیں وہ 2 زبروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ حالت نصب ہے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ حالت نصب میں اسم کیوں جاتا ہے، یہ حالت رفع سے، یہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، یہ آگے جا کے ہم اس کی وجہ پڑھیں گے۔ اور حالت جر جو ہے اسم کے آخر میں زیر آئے گی یا 2 زیر، اللہ، محمدن۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان میں آپ پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور درود شریف میں آپ پڑھتے ہیں
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, तो मुहम्मदुन असल हालत और मुहम्मदन तब्दील शुदा हालत यानी हालत नसब, और मुहम्मदिन ये भी तब्दील शुदा हालत, ये हालत जर। इसी तरह ये याद रखें, किताबुन एक इसम है और ये हालत रफ़ा में है, असल हालत में है। इसकी हालत नसब में दो पेश दो ज़बरों में तब्दील हो जाएंगी, किताबन, और इसी तरह हालत जर में किताबिन। ये जो मैंने मिसालें दी हैं ये इराब बिल हरकत की मिसालें हैं, और इराब बिल हरफ की भी मिसालें अभी हम पढ़ते हैं। इसमें एक और बात याद रखें कि जमा सालम मुअन्नस में मुस्लिमातुन ये इसम की असल हालत है, हालत रफ़ा, और मुस्लिमातिन ये हालत जर है, और इसकी हालत नसब जो है इसमें भी मुस्लिमातिन ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जमा सालम मुअन्नस एक ऐसा इसम है जो दो ज़बरों को कबूल नहीं करता, तो इसकी हालत नसब में भी दो ज़ेरें ही आएंगी और हालत जर में भी दो ज़ेरें ही आएंगी। ये ऐसा इसम है कि जो दो ज़बरों को कबूल नहीं करता और ज़बर को भी कबूल नहीं करता। अगर हम इसको अल लगा दें, अल मुस्लिमातु, तो ये असल हालत होगी। और मैंने आपको बताया कि जिस इसम के आखिर में एक पेश हो या दो पेश हो वो इसम की असल हालत होती है, और तब्दील शुदा हालत में इसम के आखिर में ज़बर या ज़ेर आएगी। अल मुस्लिमाती ये हालत जर है, और ये जमा सालम मुअन्नस एक ऐसा इसम है जो ज़बर को भी और दो ज़बरों को भी कबूल नहीं करता, तो इसकी हालत नसब में भी ज़ेर ही आएगी। ये आपने जहन में रखना है। अल मुस्लिमातु ये असल हालत है, अल मुस्लिमाती ये हालत नसब भी है, अल मुस्लिमाती ये हालत जर भी है। मुस्लिमातुन ये असल हालत है, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन ये हालत नसब भी है और हालत जर भी है। आइंदा जब आप पढ़ेंगे तो ये हालत नसब में इसम क्यों आता है तो आपको पता चल जाएगा, हालत जर में क्यों आता है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये वो अस्मा हैं जो जिनमें हरकत की तब्दीली होती है, और वो अस्मा जिनमें हरफ की तब्दीली होती है उसमें हालत रफ़ा याद रखें। ये मुस्लिमानी ये तस्निया की असल हालत है, मुस्लिमानी। और हमने पिछले सबक में पढ़ा था जो नून ग्रुप है उसमें हरकत नहीं देखनी, उसमें हरफ की तब्दीली आती है। मुस्लिमानी ये असल हालत है। ये देखें, मुस्लिमुन एक मुसलमान, मुस्लिमुन एक मुसलमान, ये जो दो पेश हैं ये बता रही हैं कि ये असल हालत है, और इसी से हमने तस्निया बनाया मुस्लिमानी, तो ये तस्निया की असल हालत है मुस्लिमान। अब ये असल हालत है, इसे कहते हैं हालत रफ़ा, और हालत नसब में ये अलिफ या में बदल जाएगा मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी दो मुसलमान, मुस्लिमानी। और आपने पढ़ा है इराब कहते हैं इसम के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे माना तब्दील ना हो। मुस्लिमानी का माना भी दो मुसलमान, मुस्लिमैनी का माना भी दो मुसलमान। और इसी तरह ये हालत जर में मुस्लिमैनी, ये जो मुस्लिमानी ये असल हालत है, मुस्लिमैनी ये नस्बी हालत भी है और ये जर्री हालत भी है। तो ये नून ग्रुप है, नून ग्रुप में आपने हरकत नहीं देखनी। अगर आपने हरकत देख ली यहाँ तो आप कहेंगे ये जर्री हालत है, हालांकि ये असल हालत है। असल हालत में नून ग्रुप में जो है वो अलिफ नून आता है, और या नून, नून के नीचे ज़ेर जो है ये तब्दील शुदा हालत होती है। मुस्लिमानी और जमा सालम मुज़क्कर मुस्लिमूना सब मुसलमान,
جیسے یہ دیکھیں مسلمن ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، اور مسلمون سب مسلمان۔ یہ مسلمون جمع سالم مذکر، یہ مسلمن اصل حالت سے ہی تثنیہ اور پھر اس سے مسلمون یہ جمع سالم مذکر ہے، اور یہ مسلمن سے ہی بنا ہے۔ مسلمن اصل حالت ہے، مسلمانی تثنیہ کی اصل حالت، مسلمون یہ جمع سالم مذکر کی اصل حالت، مسلمون یہ حالت رفع ہے۔ اس کی حالت نصب میں یہ واو یا میں بدل جائے گی، مسلمین مسلمین، اور حالت جر میں بھی واو یا میں بدل جائے گی، مسلمین۔ مسلمون کا معنی بھی سب مسلمان، مسلمین کا معنی بھی سب مسلمان، اور مسلمین کا معنی بھی سب مسلمان۔ یہ کیوں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہاں یہ اسم کے آخر میں پیش آئی ہے، یہاں دو پیش آئے ہیں، یہاں زیر آئی ہے، اور یہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسم کی اصل حالت کا پتہ چلتا ہے۔ کہ جیسے یہ دیکھیں قرآن میں آتا ہے قاتل داود جالوتا، داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہاں دیکھیں یہ داود بھی اسم ہے، جالوت بھی اسم ہے، اور یہ داود کے آخر میں پیش ہے اور جالوت کے آخر میں زبر ہے۔ تو یہ جو اسم کی اصل حالت ہوتی ہے یہ فاعل ہوتا ہے، فاعل کی اصل فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، اور یہ زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول ہے۔ اور اگر آپ کو یہ اعرابی حالتوں کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس طرح یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جالوت نے داود کو قتل کیا، الٹ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حرکتوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فاعلی حالت ہے اور یہ مفعولی حالت ہے۔ فاعل کے آخر میں پیش یا دو پیش آتی ہیں، جیسے یہ ایک اور مثال دیکھیں، ضربا ضربا خالد حامدن، خالد نے حامد کو مارا۔ ضربا فعل ہے، خالدن جو ہے یہ فاعل ہے، اور حامدن یہ مفعول ہے۔ تو خالدن جو فاعل ہے اس کی حالت رفع ہے، اور جو مفعول ہے یہ حالت نصب ہے۔ تو ان جو ہے وہ اعرابی حامدن، خالد نے حامد کو مارا، خالد فاعل ہے اور حامد جو ہے یہ مفعول ہے۔ انشاءاللہ مزید اگلی کلاس میں سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔